أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم انما الصدقات، بے شک پختہ بات یہ ہے کہ صدقے للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو اس میں کام کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی محبت لانے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، والغارمین، اور قرض خواہ یا تاوان کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہوں، وابن السبیل، اور مسافر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بعض منافقین نے گستاخی کی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض ایسے بدطینت اور بدبخت لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب جوئی کرتے ہیں، اور وہ جب رسول اللہ مبارک ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک بدبخت نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کریں۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا بدبختہ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں عدل کرنے والا اور کون ہے؟ میں تو آیا ہی دنیا میں عدل کی تعلیم دینے کے لیے ہوں، انصاف عام کرنے کے لیے ہوں۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں صدقات کے جو مصارف ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف اور صدقات کس کو دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیے ہیں۔ 8 قسمیں ہیں، ان کی تفصیل ہے۔ آیت کی تفصیل سے پہلے اسی ضمن میں یہ بات یاد رکھیں، قرآن اور حدیث میں صدقے کا اطلاق زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے۔ ہم عام محاوروں میں صدقہ نفلی صدقے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں باقاعدہ یا فقہ کی کتابوں میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر تقسیم یوں کرتے ہیں، ایک ہے صدقات واجبہ اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات نافلہ
اس میں بڑی وسعت ہے، یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مثلا جانوروں تک پر کر سکتے ہیں آپ، انسان تو انسان ہے، جانوروں پر یہ صدقات نافلہ ہیں۔ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مشرک، بحیثیت ایک انسان، آپ نے دیکھا بھوکا مر رہا ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، آپ نے دیکھا سردی سے ٹھٹر رہا ہے، آپ نے اس کافر کو کپڑے پہنا دیے، یہ صدقات نافلہ ہے، نفل صدقہ آپ دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایک ہے صدقات واجبہ، صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، نذرانہ ہے، کفارات ہیں، کفارہ ظہار، کفارہ یمین، قسم کھائی، قسم توڑ دی، اس کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر اپنی بیوی کو کسی نے کہا انت علیہ حرام یا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر حرام ہے، یا کہہ دیا تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ یا میری ماں کا پیٹ، یعنی ان محرمات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دی جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بیوی کو کہا تو مجھ پر ایسے جیسے میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن، میری بھانجی، بھتیجی، ماں، یہ تمام زہار ہیں۔ اب بعد میں اس کا آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، وہ کفارہ، اس کو کفارہ زہار کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام کے تمام کفارات، صدقہ فطر، زکوٰۃ، آپ نے نظر مانی ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے اللہ کے راستے میں یوں کرنا ہے، یہ نظر ہے، اس کو منت کہتے ہیں۔ منت آپ نے مانی ہے، نظر مانی ہے، تو یہ تمام کے تمام صرف اور صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ بڑے غور کے ساتھ یہ مسائل ہیں، عام طور پر فضائل یا کوئی اس طرح کے وہ ہوتے ہیں یا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، ان کو سمجھیں، مسائل ہیں سمجھیں، اور درس کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھیں، سمجھیں، ان پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کسی کافر کو نہیں دے سکتے آپ۔ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، مسلمانوں کے غنیوں سے لینا ہے، وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں ہی کے فقیروں کو دینا ہے، محتاجوں کو دینا ہے، کسی اور کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی قادیانی کو، کسی خارجی کو، کسی شیعہ کو یہ آپ نہیں دے سکتے۔ صرف اور صرف مسلمان صحیح العقیدہ، اس کو آپ نے یہ تمام کے تمام صدقات واجبہ دینے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ غنی کون ہے؟ ہاں، اس میں ایک اور چیز ہے، زکوٰۃ جیسے غیر مسلموں کے لیے اسی طریقے سے شرف اور کرامت، عزت کی وجہ سے رسول اللہ مبارک کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے لیے حرام ہے۔ اس میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا انما ہی اوساخ اموال الناس لا تحل لمحمد صلی اللہ ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ رسول اللہ مبارک کے لیے یہ حلال، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے حلال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، اور یہ خاندان بڑا پاکیزہ خاندان ہے، یہ ان کے لیے یہ چیز یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد،
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، وہ چاہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوں یا دیگر بیویوں سے ہوں، سیدنا علی المرتضی کے 18 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 18 بیٹے، صرف حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں ہے۔ یہ جو اعوان ہیں، اعوان، یہ اعوان، فلاں اعوان اور فلاں اعوان، یہ اعوان اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم عون ابن علی کی اولاد ہیں، عون ابن علی ان کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اعوان کہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر حقیقت ہو اور سچ ہو تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بہرحال تو یہ جتنے بھی ہیں لیکن ہوں صحیح معنوں میں، جیسے ہمارے ہاں مراسی سارے کے سارے کیا ہیں؟ شاہ بن گئے، وہ مراسی مراد نہیں ہے، ان سے مراد صحیح معنوں میں جو سید ہیں ان کے لیے یہ تمام چیزیں، سیدنا علی المرتضی کی اولاد، سیدنا جعفر طیار کی اولاد، سیدنا عقیل کی اولاد، یہ سب کے سب اولادیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کی اولاد، رسول اللہ مبارک کے دوسرے چچا ہیں حارث بن عبد المطلب، ان کی اولاد، یہ خود تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بیٹے ابو سفیان ابن الحارث، ابو سفیان ابن الحارث، یہ تمام کے تمام جو خاندان ہیں ان کی جو اولادیں ہیں ان پر زکوٰۃ حرام ہے، چاہے وہ عاملین میں سے کیوں نہ ہو۔ یعنی زکوٰۃ کے مال اکٹھے کرنے پر یا زکوٰۃ کا جو مال جہاں پر تقسیم ہوتا ہے اس میں وہ حساب کرنے والا ہو یا اکٹھا کرنے والا ہو یا تقسیم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو غنی ہے، مالدار آدمی ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ یہ صرف فقیر کا، غریب کا حق ہے، مالدار کا حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز مشہور ہوئی ہے، جی امام کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے کہ ماشاءاللہ مقتدی تو سب کھاتے پیتے ہوں، لیکن مولوی اچھا وہی لگتا ہے جو فاقے کرے، ایک ٹائم کا کھائے دوسرے ٹائم کا نہ ہو۔ پھر مولوی اچھا ایسا ہی لگتا ہے جس کے کپڑے کیا ہوں؟ پھٹے پرانے ہوں، کیونکہ اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اس نے کیا کرنی ہے دنیا؟ یہ تو پیدا ہی آخرت کے لیے ہوا۔ مولوی ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ مولوی اگر نمازی کے ذہن میں صرف اتنا آ گیا، اتنا، یہ مسئلہ یاد رکھیں اور کسی سے پوچھ بھی لینا، صرف نمازی کے ذہن میں اتنا آ گیا کہ مولوی صاحب نے کپڑے کیسے گندے پہنے ہوئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی مولوی صاحب کے پیچھے، یہ اس نے گندے یا اس نے کتنے گھٹیا قسم کا کپڑا، گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے اس امام کے پیچھے۔ کہ وہ ائمہ کرام، میں صرف مسئلے کی حد تک بات عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امام کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں یہ مسئلہ یوں بیان کریں کہ امام کو تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ مت دیں، پہلی بات۔ اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ کم از کم مقتدیوں میں اتنی غیرت ہو کہ ہمارا امام زکوٰۃ خور نہ ہو، ہمارا امام زکوٰۃ خور نہ ہو، زکوٰۃ کھانے والا نہ ہو۔ کیوں؟ یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے۔ دیکھ کون سی اچھی چیز ہے، اس کو میل کچیل کھلا کے پھر کہنا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے، جس کو کیا ہے؟ اپنے مالوں کی میل کچیل کھلانی ہے۔ تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی امام ضرورت مند ہے اور اس کی ضروریات ماشاءاللہ جیسے آج کل ہماری مساجد میں ائمہ کرام کی تنخواہیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مہینے بعد سوچتا ہے کہ ان پیسوں کے ساتھ کیا کروں، بچ جاتے ہیں سارے۔
خرچ ہوتے ہی نہیں ہے، وہ جتنے مرضی خرچ کر لے، کیونکہ ہوتے بہت زیادہ ہیں، ہوتے بہت زیادہ ہیں، تو وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کروں میں، اور اگر سال بعد پھر وہ حساب کرے تو تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہے، اور بینک والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے پیسوں کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، کیونکہ ائمہ کرام ماشاءاللہ ہماری مساجد کے ائمہ، ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بات، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ ہے کہ ان کو انسان سمجھنا چاہیے، ان کو انسان کم از کم سمجھنا چاہیے، یہ سانپ نہیں ہے کہ یہ مٹی پر گزارا کریں گے، یا یہ کہیں چر چون کر گھاس گھوس پتے پتے چر چون کر یہ گزارا کر لیں گے۔ جس مارکیٹ سے آج سے 27 سال پہلے، تقریباً 27 سال پہلے، میں آج آپ کو بتا دوں، اس وقت ای می جو ابھی بی ایچ اے کے ساتھ مل گئی ہے، یہ نئی ابھی اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو اخبار میں اس کا اشتہار آیا، میں گیا، میں اپنی بات بتا، وہاں کئی علماء کرام اور بھی آئے ہوئے تھے، انٹرویو لے رہے تھے۔ خیر سارے مسائل جب ہو گئے، اب وہ ذرا تھوڑے سے انہوں نے مجھے بٹھا لیا کہ چلو قرآن سنا، تھوڑا سا مسائل وغیرہ پوچھے، تو انہوں نے مجھ سے لگ یوں رہا تھا ان کے اس سے کہ شاید وہ مجھے رکھ لیتے۔ آخری سوال جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ خردماغ پٹھان ہے۔ میں نے کہا جی جس مارکیٹ سے آپ نے سودا خریدنا ہے اسی مارکیٹ سے میں نے لینا۔ غلط بات تو نہیں؟ ہاں۔ اور میں نے کہا حکومت نے کوئی ایسا کارڈ جاری نہیں کیا کہ میں وہ کارڈ دکھاؤں تو مجھے مفت میں وہ سودا ملے۔ تو بس یہ دیکھ لیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے، ایک دو بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، ان کا خرچہ کتنا ہے، بس وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اے مولوی ساڑھے کم دری ہے، اے مولوی ساڑھے کم دری ہے، پہلے دن تانوں کھری کھری سنا رہا تے بعد سے نسان ڈال کی کرنا۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں، کم از کم انسان سمجھے۔ بس مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے بڑا اچھا مشورہ دیا، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک جگہ اساتذہ کرام کے لیے کچھ کوارٹر ہم نے بنانے تھے مدرسے کے۔ اس نے کہا قاری صاحب ایسی جگہ بنائے کہ اگر کل کو آپ کو رہنا پڑے تو رہ سکتے۔ جملہ مجھے یقین کرے کہ یہاں لگا، اور ہمارے ماشاءاللہ جب وہ پرانی ہماری مسجد تھی، جاوید رشید خان مرحوم اللہ غریق رحمت فرمائے، جب میرا یہاں پر تقرر ہوا تو فرمانے لگے جی ماشاءاللہ ہم نے گھر بنایا ہے آپ کے لیے، بس آپ اپنی فیملی لے آئے۔ میں نے جب گھر دیکھا تو گھر کیا تھا، ایک لمبا سا کمرہ تھا، اینڈ پہ ساتھ ہی واش روم ہے، ساتھ ہی کچن ہے۔ کہنے لگے جی ماشاءاللہ کھلا ڈولا گھر ہے آپ کا، یہ کیا ہے؟ کھلا ڈولا گھر ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایسے کمرے میں رہ لے گا؟ ہاں، یہ امام کے لیے کیا ہے؟ کھلا ڈولا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوچ پتہ نہیں ہماری کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے خدا گواہ ہے، میں حق سچ کہہ رہا ہوں، جو ہماری سوچ امام کے بارے میں ہے، میرا نہیں خیال کہ ان مقتدیوں کی نماز ان اماموں کے پیچھے ہو۔ کیوں؟ وہ اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں، اس درجے گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گھر کا ایک ملازم، ایک ڈرائیور ہے، اس کی عزت ہے۔ گھر کے اندر خانسامہ ہے، اس کی عزت ہے۔ گھر کے اندر چوکیدار ہے، اس کی عزت ہے۔ دکان پر ملازمین ہیں، ان کا خیال ہے۔ سالانہ ان کا باقاعدہ تنخواہیں بڑھائی جاتی کہ نہیں بڑھائی جاتی؟ ہاں، گناہگار صرف کون ہے؟ اس قابل ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ فتویٰ آپ دے، جس کا ذہن اپنے امام اور عالم کے بارے میں یہ ہو، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ میں نے پہلے ایک جملہ کہا، صرف آپ کے دل میں اتنا آ جائے کہ اس نے کتنے گھٹیا کپڑا پہنے ہوئے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو جب اس کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ ہے ہی گھٹیا،
یہ اس قابل بھی نہیں ہے جس کو ہم 20-25 ہزار دیتے ہیں، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے نوازیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ ایسا وقت لائے کہ پاکستان کے تمام مساجد کے ائمہ کرام وہ زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں، زکوٰۃ دینے والے۔ آمین کا ہاں ہاں، زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ پھر مزہ بھی آتا ہے، بندہ بات بھی کرتا ہے، اور جس بیچارے نے اسی کے اوپر دار و مدار ہے تو پھر وہ یہ باتیں کر لے گا۔ اس نے کہنا کہ بس اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں، قاری صاحب یہ آپ نے جو باتیں کی ہے یہ بس آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ اس لیے تو کم از کم انسان سمجھنا چاہیے یہ مسئلہ جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ امام کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں یہ کہے کہ اللہ نہ کرے کہ امام زکوٰۃ لینے والا ہو، بلکہ امام زکوٰۃ دینے والا ہو۔ بہرحال انما الصدقات للفقراء والمساکین کافی ہو گیا ہے، اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم مقلب القلوب اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.